بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، میرے اپنے، میرے پرائے، مجھ سے محبت کرنے والے سبھی لوگوں کو شارق قلبی کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ یہ جو دنیا اور دین نام کا ہمارا یہ پروگرام چل رہا ہے، میں آج خاص طور سے اس کی وضاحت یوں کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت کا جو مہینہ عربی کیلنڈر کا چل رہا ہے یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور غالباً 4 دن کے بعد 12 ربیع الاول کی تاریخ ہوگی۔ 12 ربیع الاول کی تاریخ یعنی ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کی تاریخ ہے۔ اختلاف ہے تھوڑا سا لوگوں میں، کسی نے 7 کہا، کسی نے 9 کہا، میں اختلاف والی بات نہیں کرنا چاہتا۔ دیکھیں، ایسا ہے کہ اس بات پہ ہم اختلاف کریں کہ 7 ہے کہ 9 ہے کہ 12 ہے، اس سے بہتر ہم یہ مان کے چلیں کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہمارے آقا سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم کو پروردگار عالم نے اس دنیا میں انسانیت کی اصلاح اور فلاح کے لیے بھیجا۔ ظاہر ہے کہ ہمارے نبی کی آمد کا جو وقت تھا تقریباً 1440-45 سال پہلے کی بات ہے۔ آپ تاریخ کے اوراق الٹ کے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کتنی گمراہی تھی، اور بات بات پہ مکے میں لوگ جھگڑا کر لیتے تھے، نہ جانے کہاں سے کہاں وہ لڑائی پہنچ جاتی تھی، یعنی ایک آدمی کی لڑائی پشتوں تک چلتی تھی۔ ایسے ماحول میں جہاں انسانیت دم توڑ رہی ہو، سسک رہی ہو، ایسے موقع پہ اللہ رب العزت نے ایک ہادی برحق کو اس دنیا میں بھیجا، اور ہادی برحق کو جو دنیا میں بھیجا، مجھے لگا کہ اس 12 ربیع الاول کے مقدس موقع پہ ایک کوشش کی جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا کی کہ پروردگار میرے حافظے کو مضبوط کر دے۔ ایک دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ کوشش یہ کی جائے کہ نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا مختصر سا ذکر کیا جائے۔ لیکن بہرحال اللہ رب العزت کے سامنے جو ہے وہ ہاتھ پھیلا کے آپ اگر کوئی چیز مانگتے ہیں اور جائز بات ہے تو اس کی بارگاہ سے خالی ہاتھ واپس نہیں آتے۔ میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ایک کوشش کی جائے کہ یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا۔ دیکھیے، آج سے تقریباً 1400 سال پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ ہمارے نبی سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے، تقریباً اندازے کے مطابق 700 سال کا فاصلہ ہے، فرق ہے بیچ میں۔ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے موسیٰ علیہ السلام آئے، اور موسیٰ علیہ السلام میں بھی تقریباً 700 یا 800 سال کا فرق ہے آپس میں۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 700 سال پہلے ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں تھے۔ تو اگر آپ اندازہ کریں تو آج سے ایک اندازے کے مطابق 3500 سال کے آس پاس کا اندازن بنتا ہے موقع۔ اس زمانے کا مطلب آج سے تقریباً 3500-600 سال پہلے کا اگر آپ سوچئے تو اس زمانے کا جو مکہ شہر تھا، آج تو میرے خیال سے اس دنیا میں شاید اتنی مہنگی زمین کہیں ہو یا اتنی زیادہ بھیڑ بھاڑ ہو کہ ہر شخص کی یہ تمنا ہو کہ وہ مکے میں چلا جائے، وہاں کعبۃ اللہ کا دیدار کر لے، طواف کر لے، تو ظاہر سی بات ہے وہاں بھیڑ رہتی ہے۔ اس زمانے میں ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ابو الانبیاء کہلاتے ہیں، یعنی ان کے سلسلے سے بہت سے پیغمبر آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، ایک بیٹے کا نام اسماعیل اور ایک بیٹے کا نام اسحاق۔ اسحاق علیہ السلام کے خاندان سے بہت سے نبی آئے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، کئی ایوب علیہ السلام، یہ کافی لمبا ایک سلسلہ ہے۔ یعنی اسحاق علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام پہ آ کے رکتا ہے۔ اور ادھر دوسری طرف یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، دیکھیے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام یہ 2 بیٹے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، جن میں تقریباً 13 سال کا فرق ہے چھوٹائی بڑائی کا۔ اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے جو گھرانہ چلا ہے اس میں نبی آخر الزماں ہمارے آقا سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار مدینہ اس دنیا میں تشریف لائے۔ اب یہ جو سلسلہ چلا، عام طور پہ آپ نے سنا ہوگا کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی امی ہیں، ہمارے نبی کو نبی امی کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے امی کا مطلب یہ نکالا کہ امی وہ کہا جاتا ہے جس کو لکھنے اور پڑھنے سے جو ناواقف ہو،
لیکن تاریخ ہمیں کچھ اور بتاتی ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کے قبیلے کے لوگ امیین کہلاتے تھے. اس سلسلے سے ہمارے نبی کا یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے. اور یہ سلسلہ جو اسماعیل علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، یہ کیسے ہوا کہ جب مکے کے اس سنسان جگہ پہ، یعنی یہاں پر ریتیلے پہاڑ تھے اور پتریلے پہاڑ تھے اور کوئی آبادی نہیں تھی، کچھ نہیں تھا. کعبۃ اللہ کی تعمیر تو آدم علیہ السلام نے کی تھی، لیکن طوفان نوح میں کعبۃ اللہ کی دیواریں گر گئی تھی، تھوڑا سا نقصان پہنچا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام یہ دونوں جلیل القدر پیغمبر کعبۃ اللہ کی جب تعمیر کر رہے تھے تو تعمیر کرنے کے دوران ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر رہے تھے. جو دعا میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا ذکر قرآن میں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ کی جب تعمیر کر رہے ہیں تو یہ دعا کر رہے تھے. اور دعا کیوں کر رہے تھے؟ کیونکہ میرا رب پروردگار پالنہار یہ کہتا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہیں سنتا ہوں. میرے رب کو بہت پسند ہے کہ اس کا بندہ جس نے اس کو دیکھا نہیں ہے اور اس کے بعد وہ اسے پکارے. تو میرا پروردگار کہتا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہیں سنتا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام تعمیر کعبہ کے دوران اپنے رب کو پکار رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ پروردگار میری ذریت سے، میرے گھرانے سے، میرے خون سے، میرے گھر سے ایک ایسے ہادی برحق کو اس دنیا میں بھیج جو تیرے کلام کے الفاظ تیرے بندوں کو پڑھ کے سنائے. ایک بات اس میں پوشیدہ ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اس یقین سے کہ بس یہ دعا مانگی، ایسے آمین کہا اور فوراً قبول ہو جائے. مصلحت اللہ ہی جانتا ہے. مصلحت خداوندی کس کے لیے کیا ہے یہ پروردگار جانتا ہے. میں بیچ میں اس بات کو اسی لیے لے آیا کہ ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کی دعا کسی مصلحت کے تحت اگر 2200 سال کے بعد پوری ہو رہی ہے تو پھر ہم اور آپ کس گنتی میں آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی دعا آپ کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے وقت مانگی تھی، اور 2200 سال کے بعد ہمارے آقا نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں. مکے میں اس وقت کے جو ماحول تھا تو الگ الگ قبیلے ہوا کرتے تھے. بنو مخدوم ہیں، بنو ہاشم ہیں اور کئی قبیلے ہیں. ہاشم جن کا نام تھا ان کی عمر تقریباً 24-25 برس کی تھی کہ چونکہ بنو ہاشم کے گھرانے کے لوگ زیادہ تر ایسا ہوتا تھا جو تجارت پہ نکلتے تھے. آج کے زمانے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جیسے امپورٹ ایکسپورٹ ہوتا ہے کہ یہاں سے وہاں مال گیا اور وہاں سے وہاں مال آیا، تو شام کی طرف، فلسطین کی طرف اور غزہ کی طرف ہاشم تجارت کے سلسلے میں یثرب کی بستی میں پہنچتے ہیں. یثرب کون سی جگہ ہے؟ یثرب وہ جگہ ہے جسے آج ہم مدینۃ النبی کہتے ہیں. ایک بات یاد آ گئی، کہتا چلوں آپ سے، اس جگہ کو اس زمانے میں یثرب کہا جاتا تھا. لیکن جب ہمارے آقا نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے حکم سے صحابہ کرام کے ساتھ مکہ شریف سے ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے ہیں، تو اس وقت مدینہ ہجرت کے بعد کئی صحابی ایسے تھے جو شدت کے بخار میں تھے. حضرت ابو بکر تھے، حضرت بلال تھے، کئی صحابیوں کو بخار آیا اور بڑا شدت کا آیا. یثرب کے معنی ہے بخاروں کا گھر. لہذا نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی، اور اس کے بعد رات میں جب آپ آرام فرما رہے تھے تو آپ کو بشارت ہوئی. آپ نے دیکھا کہ ایک کالی حبشن عورت ہے جو سر کے بال کھولے ہوئے عجیب وضاحت کی ہے اور یثرب کی بستی سے وہ باہر جا رہی ہے. جب صبح کا وقت ہوا فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی وباؤں کا جو معاملہ تھا وہ اس بستی سے اب اللہ نے باہر کر دیا ہے، اور اب اس بستی کو آج کے بعد سے یثرب کے نام سے کوئی نہیں پکارا جائے گا، اب یہ مدینۃ النبی کہلائے گا. یہ بات بیچ میں آ گئی تو میں نے کہا آپ کو بتاتا چلوں. تو وہ جو سلسلہ چل رہا تھا کہ ہاشم کاروبار کے سلسلے میں جب یثرب پہنچے تو یثرب پہنچنے کے بعد انہوں نے ایک خاتون جن کا نام سلمہ تھا ان سے نکاح کیا اور اس کے بعد یہ شادی ہو گئی. اور اس کے بعد وہ اپنے کاروبار کے سلسلے میں وہیں سے آگے بڑھے اور غزہ کی طرف جب وہ تشریف لے گئے تو اس مقام پہ، غزہ کے مقام پہ ان کا انتقال ہوا اور دنیا سے انہوں نے پردہ فرمایا. اب ان کی جو اہلیہ تھیں جن کا نام سلمہ تھا جو میں نے ابھی ذکر کیا، وہ سلمہ کی گود ہری ہوئی اور ان کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا. وہ بچہ جو پیدا ہوا تو اس بچے کے سر پہ جو بال تھے ان بالوں کے بیچ میں ایک سفید بالوں کی لٹ تھی. یعنی کچھ بال تھے جو جھرمٹ تھا سر پہ بالوں کا، اس میں ایک سفید لٹ تھی.
اس سفید، ظاہر سی بات ہے کہ کسی بچے کے ساتھ کچھ الگ چیز ہوتی تو لوگ بڑے غور سے دیکھتے ہیں، تو اب ایک بچے کے سر پہ کالے بالوں کے بیچ میں پیدائش کے وقت کے بالوں میں سفید اگر لٹ نکلی ہوگی تو کچھ نہ کچھ تو حیرانی ہوگی۔ تو ان کا نام، ان کو شیبہ کہا گیا اس وجہ سے، اور شیبۃ الحمد ان کا نام رکھا گیا۔ 6-7 برس تک تو وہ یثرب میں ہی رہے، اور اس کے بعد 6-7 برس کی جب ان کی عمر ہوئی ہوگی تو ایک مرتبہ ان کے چچا مکے سے تجارت کے سلسلے میں یثرب آئے اور اپنے بھتیجے کو اپنے ساتھ لے کے مکہ واپس آ گئے۔ چچا کا نام تھا مطلب۔ جب وہ اپنے بھتیجے کو واپس لے کے مکہ آ گئے اور چچا بھتیجے دونوں ساتھ رہنے لگے تو ان کا نام شیبۃ الحمد کے بجائے پڑا عبد المطلب۔ حضرت عبد المطلب ظاہر سی بات ہے کہ بنو ہاشم کے گھرانے کے سردار ہوئے، جیسے کہ ایک طریقہ اس زمانے کا چل رہا تھا۔ حضرت عبد المطلب نے بنو مخدوم کی ایک فاطمہ نام کی خاتون سے نکاح کیا۔ حضرت عبد المطلب کا نکاح حضرت فاطمہ اس زمانے کی ایک خاتون تھی، مکہ شریف کی تھی، بہت نیک خاتون تھی، ظاہر سی بات ہے کہ ان سے نکاح ہوا، اور ان سے نکاح کے بعد ان کے گھر سب سے پہلے جو بیٹے ہوئے ان کا نام حارث تھا۔ حارث کے بعد دوسرے نمبر پہ جو بیٹے تھے وہ عبداللہ، اور یہ وہی عبداللہ ہیں جو ہمارے آقا نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں۔ تفصیل بہت لمبی ہو جائے گی، حضرت عبد المطلب نے اور بھی نکاح کیے اور کافی ان کے اور بچوں کی تعداد ملتی ہے، لیکن چونکہ میرا پورا اس وقت جو نظریہ ہے وہ نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بیان کا ہے، اس لیے میں بتاتا چل رہا ہوں کہ حضرت عبد المطلب کے جو دوسرے نمبر کے بیٹے تھے ان کا نام تھا عبداللہ، اور عبداللہ کی عمر جب تقریباً 22 برس کی ہوتی ہے، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ 20 یا 22 برس کے لیے کہا جائے گا، 20-22 برس کی جب آپ کی عمر ہوتی ہے تو آپ کے والد حضرت عبد المطلب آپ کو لے کے اور پھر ایک مرتبہ یثرب کی طرف آتے ہیں، یعنی اپنے ننیال کی طرف حضرت عبد المطلب آتے ہیں اپنے بیٹے عبداللہ کو لے کے۔ اور مدینہ پہنچنے کے بعد، اس زمانے میں یثرب کہلاتا تھا، یثرب پہنچنے کے بعد یثرب کے 2 بھائی، ایک کا نام وہب تھا، ایک کا نام کوہیل تھا۔ ایک بھائی کی بیٹی کا نام یعنی وہب کی بیٹی کا نام، اور کوہیل کی بیٹی کوہیل، یہ دونوں بھائی تھے۔ ان میں سے ایک کی بیٹی کا نام حالہ تھا اور ایک کی بیٹی کا نام آمنہ تھا۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کا نکاح آمنہ کے ساتھ کیا اور اپنا نکاح حالہ کے ساتھ کیا، یعنی دونوں کی شادیاں وہاں پر ہوئی۔ جو حضرت عبد المطلب کا نکاح حالہ کے ساتھ ہوا، ان سے جو بیٹے پیدا ہوئے وہ حضرت امیر حمزہ کہلائے، حضرت امیر حمزہ۔ اب ہوا کیا کہ حضرت امیر حمزہ اللہ کے نبی کے چچا بھی ہیں اس رشتے سے، حضرت امیر حمزہ اللہ کے نبی کے 2 شریک بھائی بھی ہیں، حضرت حمزہ اللہ کے نبی کے ہم عمر بھی ہیں، اور غالباً بدر کے میدان کا یہ واقعہ ہے کہ نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کو اسد اللہ اور اسد الرسول کا بھی خطاب دیا۔ اور حضرت عبد المطلب اور یہ جو حالہ سے نکاح ہوا تھا، اس میں ایک بیٹے تو ہوئے حضرت امیر حمزہ، اور دوسرے ان کے یہاں ایک اور بیٹی پیدا ہوئی جن کا نام تھا صفیہ۔ یہ وہ صفیہ ہیں جن کا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بڑے بھائی حضرت عوام سے ہوا، یعنی حضرت عوام اور حضرت صفیہ کا جو نکاح ہوا، ان سے جو بیٹے پیدا ہوئے ان کا نام حضرت زبیر ابن عوام، عشرہ مبشرہ میں ان کا نام آتا ہے، اور بہت تاریخی واقعات ملتے ہیں زبیر ابن عوام کے تعلق سے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بس آپ میرے حافظے کی دعا کیجئے کہ اللہ پاک میرے حافظے کو مضبوط رکھے۔ میرا ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ حضور کے پیدائش کے اور یہ حضور کی زندگی کے واقعات جو ہیں حدیث کے حساب سے آپ تک پہنچائیں، اور اس کے بعد خلفائے راشدین کا ذکر ہو، عشرہ مبشرہ کے صحابیوں کا ذکر ہو۔ تو یہ ایک مختصر سی بات ہے۔ اب آپ کو بتاؤں کہ جو اللہ کے نبی نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کا نکاح بی بی آمنہ کے ساتھ کیا تھا، تو بی بی آمنہ یہ بتاتی ہیں کہ مجھے احساس نہیں ہوا۔ عام طور پہ جب کسی بچے کی پیدائش کا وقت ہوتا ہے تو اس کی ماں کو تھوڑا سا تکلیف کا احساس ہوتا ہے، درد کا احساس ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید اللہ رب العزت کا ایک عجیب نظام ہے کہ آپ دیکھیے کہ آپ نے کبھی بھی یہ جملہ نہیں سنا ہوگا کہ کوئی اگر یہ کہے کہ
फला औरत के पैरों के नीचे जन्नत है, कोई नहीं कहता मां के पैरों के नीचे जन्नत है। यानी औरत के पैर के नीचे जन्नत नहीं है, मां के पैरों के नीचे जन्नत है, क्योंकि बच्चे की पैदाइश के वक्त जो तकलीफ मां उठाती है, ये मकाम और ये मर्तबा वहां से उसका शुरू होता है। तो बीबी आमना कहती है कि मुझे तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आके बताया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से नूर है जिसको आपके हमल में डाला गया है। अब मतलब एक बच्चे का कहती है कि मैं एक अजब सा उस वक्त का माहौल था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के पहले का जो मौका था, तो आप फरमाती हैं कि मुझे लगता था कि जैसे कुछ दुनिया अजीब सी हो गई है। यानी मैं महसूस करती थी कि जैसे दरख्त मुझसे बात कर रहे हैं, ऐसा लगता था कि मैं चल रही हूं तो पेड़ मेरे साथ साथ चल रहे हैं। एक अजब सी खुशबू आती थी, मैं हैरान रहती थी कि ऐसी खुशबू तो मैंने कभी सूंघी नहीं, एक अजब सी खुशबू आती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से चंद रोज पहले जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं और आपकी वालिदा बीबी आमना को ये बताते हैं कि जो फर्जंद आपको तवल्लुद हो, यानी आपके घर में अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल करम से जो बेटे तशरीफ ला रहे हैं, उनका इसमें गिरामी आप मोहम्मद रखिएगा। इस लम्हे से पहले यह नाम नहीं था। इस नाम के बारे में क्या कहूं आपसे। जमीन पर आसमां को टूट कर गिरने नहीं देता, जमीन पर आसमां को टूट कर गिरने नहीं देता, जमीन और आसमां के दरमियां एक नाम ऐसा है। ये कौन नाम है? सरवरे कौनैन, सरकार दो आलम, नबी करीम, नबी रहमत, हादी बरहक। कौन कौन से लफ्ज लगाए जाए, कौन कौन सी बातें कही जाएं। गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादी सीना, गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादी सीना, निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही यासीन वही ताहा वही फुरकान वही कुरान। कहां से लाए उन लफ्जों को, कहां से लाए उन लफ्जों को जिससे नबी करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान कर सके। जबान मजबूर है, दिलो दिमाग तमाम कोशिशों के बाद भी कलेक्शन नहीं कर पाता है। मजबूर होके हम एक दूसरे के भाई हैं ईमान वाले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि दीन की बातें मालूम करो और दूसरों तक पहुंचाओ। वो जज्बा है जो इतनी बात मुझसे करा ले रहा है, वरना मैं क्या और मेरी बिसात क्या, किस गिनती का आदमी। बारह रबीउल अव्वल, सुबह सादिक का वक्त। सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थीं। सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थीं। हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थीं। अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबे के मिंबर से, अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबे के मिंबर से, कि इतने में सदा आई थी अब्दुल्लाह के घर से। मुबारक हो शहे दो जहां तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। सरकार की आमद हो और हम अपने आप को उनके जिक्र और उनके नाम से फैज़याब न कर सकें, फिर ईमान की कमजोरी नजर आएगी। यूं इस तरह से हमें यह पता चला कि दुनिया को नया उजाला देने के लिए, दुनिया को नई रोशनी देने के लिए, इंसानियत को ज़िंदगी देने के लिए, बुराइयों को ख़त्म करने के लिए, और यूं समझ लीजिए कि इंसान जिसको अशरफुल मखलूक बना के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया में भेजा, उसको अपनी ज़िंदगी गुजारने का सलीका बताने के लिए, कि ताकि
یہ جو زندگی مختصر سی اس دنیا میں ہمیں ملی ہے اسے کیسے جینا ہے. اس کے لیے کیا ہوا کہ حضور کی پیدائش کے بعد کا، اس میں ایک چھوٹی سی ایک بات اور بتا دوں آپ کو، تھوڑا سا اختلاف ہے لیکن اب کیا بہتر ہے میں نہیں کہہ سکتا. کچھ لوگوں نے اس میں یہ لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے چند روز پہلے آپ کے والد نے دنیا سے پردہ فرمایا، یعنی حضرت عبداللہ نے. اور کچھ نے یہ کہا کہ آپ کے دنیا میں تشریف لانے کے چند روز بعد یا چند ہفتوں کے بعد پردہ فرمایا. والدہ کے ساتھ، والدہ کی گود میں آپ کی پرورش ہو رہی تھی. اس زمانے میں مکے میں یہ ہوتا تھا کہ دائی ہوتی تھیں جو پرورش کے لیے لے کے جاتی تھیں. یوں کہا جا سکتا ہے کہ وہ کیا تھا، بڑی اچھی سی بات تھی کہ وہ تو رہ سکتے تھے سونے کے محل میں بھی مگر، وہ تو رہ سکتے تھے سونے کے محل میں بھی مگر، اے حلیمہ ان کو تیری جھوپڑی اچھی لگی. دائی حلیمہ کے ساتھ جاتے ہیں اور 6 برس کی جب عمر ہوتی ہے ہمارے نبی کی، تو 6 برس کی عمر میں والدہ دنیا سے پردہ فرماتی ہے. بہت اہم واقعہ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ واقعہ ہی ایسا ہے جو انسانیت کو جھنجھوڑ دینے والا ہے. انشاءاللہ آگے اس کا بیان ہوگا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ 12 ربیع الاول کے تعلق سے یہ مختصر سا بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس لیے چاہتا ہوں کہ ضرورت کی جو ابھی کی باتیں ہیں وہ بتا دیا جائے. اور اس کے بعد اگر آج کے اس بیان کو ہمارے سننے کے بعد آپ نے واقعی اپنی دعاؤں سے نوازا، اپنے کمنٹس میں مجھے لکھا کہ ہاں میری یہ کوشش جو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے نبی کی شان میں نے کی ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں اس سے کچھ نہ کچھ علم میں اضافہ ہو رہا ہے اور اپنی دعاؤں سے آپ مجھے نواز دیں گے، تو پھر میں کوشش یہ کروں گا کہ یہ جو درمیانی باتیں ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور یہاں سے 63 سال کا عرصہ آپ نے اس دنیا میں دنیاوی اعتبار سے گزارا، تو یہ پورا بیان اللہ نے چاہا تو میں کروں گا. میں کیا کروں گا، میری کیا اوقات ہے. اللہ رب العزت مجھے توفیق دے، علم دے، میرے حافظے کو مضبوط کرے، اور عشق نبی میں کوشش کروں گا کہ یہ باتیں میں بتا سکوں کہ آپ دنیا میں تشریف لائے تو والد کا میں نے جیسے بتایا کہ انہوں نے دنیا سے پردہ فرمایا. 6 برس کی عمر تھی آپ کی کہ والدہ نے دنیا سے پردہ فرمایا. اب والدہ کے رخصت ہونے کے بعد آپ اپنے دادا حضرت عبد المطلب کی گود میں تھے اور 2 برس کا عرصہ دادا کے ساتھ گزرا اور دادا نے بھی اس دنیا سے پردہ فرمایا. 8 برس کی عمر میں تاریخ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مکہ شریف میں جیاد کی پہاڑی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائیں. تقریباً 15-16 برس کی عمر کا تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ کپڑے کی دکان میں ملازمت کی، سیلس مین کی حیثیت سے کام کیا 17-18 برس کی عمر میں، اور تقریباً 20-21 برس کی عمر میں آپ نے اپنا کپڑے کا کام شروع کیا. اچھا یہاں پر ایک بات اور آپ کو بتا دیں، اکثر یہ بات دل میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں ہی والد اور والدہ رخصت ہو گئے تو کیسے ہوا. تو پرورش تو آپ کی 8 برس تک آپ کے دادا نے کی، اور اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ جیسے ایک ہوتا ہے کہ خاندان کے جو بڑے ہوتے ہیں، چچا ہوتے ہیں، تایا ہوتے ہیں، وہ پرورش جیسے ہم لوگوں کے گھروں میں ہوتا ہے. لیکن یہاں پر اس بات کی وضاحت میں ضرور کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد نے جب دنیا سے پردہ فرمایا ہے تو آپ کے والد نے ترکے میں آپ کے لیے کافی کچھ چھوڑا تھا. وہ تجارت کرتے تھے، انہوں نے کافی کھجوریں چھوڑی تھیں، چمڑے کا ان کا کاروبار تھا، کپڑے کا ان کا کاروبار تھا، اور جو درزی کی دکان ہوتی ہے اس طریقے کا کام تھا. یعنی اتنا کچھ آپ کے والد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑا تھا کہ آپ کو روٹی کپڑے کھانے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں تھی. اور میرا ایمان یہ کہتا ہے، میرا یقین یہ کہتا ہے کہ جس رب العالمین نے اپنے محبوب کو کسی کے سامنے دوزانوں بیٹھ کے تعلیم نہیں حاصل کرائی، اس نے اپنے نبی کو روٹی کپڑے اور کھانے کے لیے کبھی کسی کا دست نگر نہیں بنایا. پچیس برس کی عمر میں آپ کا پہلا نکاح ہوتا ہے. تفصیل بہت لمبی ہو جائے گی، انشاءاللہ اس کو الگ الگ حصوں میں اگر آپ کی فرمائش ہوئی اور اگر آپ نے لوگوں نے خواہش ظاہر کی تو بیان کروں گا. مختصر یہ بتاتا ہوں کہ 63 برس کا عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں گزارا. پیدائش کے وقت سے 40 برس تک کی عمر میں آپ مکہ شریف میں رہے، اور 40 برس کی عمر میں اللہ رب العزت کے حکم سے آپ نے نبوت کا اعلان کیا، اور 40 سے 53 برس کا نبوت کا جو اعلان کے بعد کا وقفہ تھا وہ مکہ شریف میں گزارا. 53 برس کی عمر میں اللہ رب العزت کے حکم سے مکہ شریف سے صحابہ کرام کو لے کے مدینہ النبی کی طرف
ہجرت فرمائی اور مدینہ پہنچنے کے بعد 53 برس سے 63 برس کا عرصہ مدینہ منورہ میں گزرا. یہ پوری تفصیل اور یہ پوری تاریخ ایک ایک تاریخ کے حوالے سے اللہ نے چاہا اگر اللہ رب العزت میرے حافظے کو مضبوط رکھیں تو میں آپ تک پہنچاؤں گا. یہ میری کوشش ہے, آپ میرے لیے دعا کریں. چونکہ 12 ربیع الاول کا موقع ہے اس لیے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ 63 برس کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہوتی ہے, سفر کے مہینے کی 29 تاریخ تھی. عربی کیلنڈر کا پہلا مہینہ محرم کا ہے, دوسرا سفر کا ہے اور تیسرا یہ جو ہے ربیع الاول کا جو چل رہا ہے. سفر کے مہینے کی 29 تاریخ تھی اور آپ ایک صحابی کی نماز جنازہ پڑھا کے واپس تشریف لا رہے تھے اپنے گھر کہ سر میں درد شروع ہوا اور 2-3 دن میں وہ سر کا درد شدت کا بڑھا, بخار کی شدت بڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مدینہ منورہ کے الگ الگ 7 کنووں سے ایک ایک مشق پانی بھر کے لایا جائے. اس زمانے میں مشق چلتی تھی, پیٹ پہ لے کیسے چلتے تھے اور یوں کر کے چلتے تھے, اس میں اچھا خاصا پانی آ جاتا تھا. تو 7 الگ الگ مدینے کے کنووں کا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منگوایا اور ایک بڑے سے ٹب میں بیٹھ کے اس سے غسل کیا تاکہ بخار کی شدت میں کچھ کمی ہو. 8 تاریخ ربیع الاول کی 8 تاریخ کو ظہر کی نماز سے پہلے جب آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے, طبیعت اس وقت بھی ٹھیک نہیں تھی. جب ظہر کی نماز سے پہلے آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے تو منبر پہ کھڑے ہو کے آپ نے خطبہ دیا. آپ نے فرمایا کہ اب وہ وقت نزدیک آنے والا ہے جب میں اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملنے والا ہوں, کیونکہ اس ربیع الاول کے مہینے سے 4 مہینے پہلے, یہ کہہ سکتے ہیں کہ 3 مہینے پہلے جو ذی الحجہ کا مہینہ تھا اس میں آپ نے حج کیا تھا. آپ نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج کیا کیونکہ حج اسی وقت فرض ہوا تھا. اور ایام حج میں جو وحی کا نزول ہوا, الیوم اکملت لکم دینکم, کہ دین کی تکمیل کا مجدہ سنایا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں یہ عرفات کے میدان میں بھی ارشاد فرمایا, مینا کے میدان میں جب خطبہ دیا تو یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس دین کو کامل کیا اور قیامت تک کے لیے پسند کیا. یعنی دین کی تکمیل کا مجدہ ارکان حج کے دوران ادا ہو گیا, بیان ہو گیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ جب منبر پہ تشریف فرما ہوئے تو آپ نے خطبہ یہ دیا, آپ نے فرمایا کہ دیکھو سنو میرے عزیزوں, میرے صحابیوں, اب وہ وقت بہت نزدیک آنے والا ہے جب میں اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملنے والا ہوں. لہذا اگر تم میں سے کسی کو مجھ سے بدلہ لینا ہے تو مجھ سے بدلہ لے لو. اگر میں کسی کا کچھ باقی ہوں تو مجھ سے وصول کر لو. کون کہہ رہے ہیں یہ؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, جن کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے ان نبی پر درود بھیجتے ہیں. قرآن جن کی معصومیت کی گواہی دیتا ہے. یہ امتیوں کو ایک پیغام دینا تھا کہ اپنے معاملات کیسے رکھنے ہیں تمہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کسی کو مجھ سے بدلہ لینا ہے تو مجھ سے بدلہ لے لو. اگر میں کسی کا کچھ باقی ہوں تو مجھ سے وصول کر لو. یہ خطبہ دینے کے بعد آپ منبر سے اترتے ہیں, ظہر کی نماز کی امامت فرماتے ہیں اور ظہر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد دوبارہ سے منبر پر تشریف لاتے ہیں اور پھر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو میرے صحابیوں, سنو, میرے سینے کو میرے رب نے کینے سے پاک رکھا ہے. تم یہ بالکل نہ سمجھنا کہ اگر تم مجھ سے کچھ کہو گے تو مجھے تکلیف ہوگی یا میرے دل میں تمہارے لیے کوئی بغض یا کینہ آئے گا. بالکل نہیں. اگر تم میں سے کسی کو مجھ سے کوئی بدلہ لینا ہے تو بدلہ لے لو. اگر میں تمہارا کچھ باقی ہوں تو مجھ سے وصول کر لو. ایک طرف سے ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ 3 درہم ہمیں آپ سے لینے ہیں. آپ نے پوچھا کہ کیسے؟ صرف یاد دہانی کے لیے مجھے بتاؤ.
تو وہ صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، ایک مرتبہ آپ مدینے کی گلیوں سے کہیں تشریف لے جا رہے تھے، ایک سائل کی، ایک مانگنے والے کی مدد کرنے کے لیے آپ نے مجھ سے 3 درہم قرض لیے تھے اور اس کی مدد کر دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل کو حکم دیا کہ بھائی ان کے 3 درہم ان کو دے دو۔ اس سے پہلے کہ حضرت فضل 3 درہم دیتے، ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ 3 درہم مجھے آپ کو دینے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیسے؟ تو کہا یا رسول اللہ، ایک زمانہ تھا جب میرے حالات بڑے خراب تھے اور اس وقت میں نے آپ سے گزارش کی تھی تو آپ نے میری مدد کے لیے مجھے 3 درہم دیے تھے، لیکن اس کے بعد وہ بات میرے ذہن سے اتر گئی اور وہ پیسے میں آپ کو واپس نہ کر سکے، لہٰذا آپ نے فرمایا کہ وہ 3 درہم تم ان کو دے دو۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا، نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روح زمین پر کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس نے میرے ساتھ کوئی اچھا سلوک کیا ہو، میرے ساتھ کوئی احسان کیا ہو اور میں نے اس سے بہتر بدل اس کو نہ دے دیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تاکید کی کہ اگر تم پہ کوئی احسان کرے تو اس کے احسان کو یاد رکھو اور اس احسان کا بہتر سے بہتر بدلہ جو ہو سکے وہ اس کو دو۔ تو آپ نے فرمایا کہ روح زمین پر کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس نے میرے اوپر کوئی احسان کیا اور میں نے اس سے بہتر بدل اس کو نہیں دیا۔ ہاں، صرف ایک صدیق اکبر ہیں جن کے تمام احسانوں کا بدلہ میں نہیں دے سکا، اللہ ان کو اس کا اجر دے۔ یہ خطبہ دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترتے ہیں اور اپنے حجرے میں تشریف لے آتے ہیں۔ بخار کی شدت بڑھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پلنگ کے سرحانے ایک ٹھنڈے پانی کا پیالہ رکھا ہوا ہے، آپ اس پیالے میں سے ہاتھ ڈالتے ہیں اور چہرے مبارک پہ بار بار اس کو لگاتے ہیں تاکہ بخار کی تپش میں کچھ کمی ہو۔ آپ کے ماتھے پہ ایک زرد رنگ کی پٹی ہوتی ہے جو کس کے بندھی ہوتی ہے کیونکہ شدت کا سر میں درد ہو رہا ہو۔ عشاء کا وقت جب آتا ہے آپ کوشش کرتے ہیں مسجد نبوی تشریف لے جانے کی۔ بھئی مسجد نبوی اور آپ کے حجرے کے بیچ میں فاصلہ ہی کتنا تھا، ایک دیوار ہی کا تو فاصلہ تو ملی ہوئی تھی، لیکن آپ اندازہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس درجہ بخار کی شدت ہوگی، کس طرح کا سر میں درد ہوگا کہ آپ وہاں نماز کے لیے انتظار ہو رہا ہے تو آپ کہلواتے ہیں کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ میری جگہ پہ کھڑے ہو کے امامت کرے۔ حضرت ابو بکر مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، نماز کی نیت بنتی ہے، ادھر اللہ کے نبی اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ کسی طرح مسجد نبوی پہنچے اور آپ سہارا لے کے اٹھتے ہیں اور آہستہ آہستہ مسجد نبوی کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ آپ کے جسم مبارک سے جو خوشبو آتی تھی اس کا اندازہ کرتے ہی آپ اندازہ کیجئے، آپ تصور کیجئے، آپ کو وہ نظارہ دکھائی دے گا کہ مسجد نبوی میں صدیق اکبر کی امامت میں صحابہ اکرام عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمارے نبی پیچھے سے تشریف لاتے ہیں تو صحابہ اکرام نماز کے دوران ہی اپنے آپ کو کنارے کرتے ہیں اور بیچ میں راستہ بنا دیتے ہیں اور ہمارے نبی اس راستے پہ چلتے ہوئے بالکل آگے تک پہنچ جاتے ہیں، اور جب حضرت صدیق اکبر کے نزدیک پہنچتے ہیں تو انہیں بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ وہ اپنی جگہ سے کھسکنا چاہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارے سے ان کو روک دیتے ہیں اور انہی کے داہنی طرف کھڑے ہو کے آپ نماز پڑھتے ہیں۔ اس نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ تشریف لے کے آتے ہیں واپس اپنے حجرے میں، اور اس کے بعد پھر صحابہ اکرام نے آپ کو حجرے مبارک سے باہر نہیں دیکھا۔ بیچ میں 9 تاریخ، 10 تاریخ اور 11 تاریخ آپ کی طبیعت بگڑتی ہے اور شدت سے بگڑتی ہے اور شدت کا بخار ہوتا ہے اور شدت کا سر میں درد ہوتا ہے، اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ 12 ربیع الاول کی صبح فجر کی نماز کے بعد کا کچھ وقت گزرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک کا پردہ اٹھتے، اپنے صحابہ اکرام کو دیکھتے ہیں اور پھر اپنے بستر پر تشریف لے آتے ہیں۔ رفیق اعلیٰ کے الفاظ آپ کی زبان مبارک پہ ہوتے ہیں، دنیا سے پردہ پر
کچھ نہ پوچھیے کہ کیا وقت مسلمانوں پہ آیا تھا. دین و دنیا لٹ گئی اللہ والوں کی. مدینے کی گلیوں میں چلتا پھرتا قرآن باقی نہ رہا. صحابہ اکرام معلم کتاب و حکمت کی باتیں کبھی نہ سن سکیں گے. کیا لذت تھی کہ چھن گئی, کیا دولت تھی کہ گم ہو گئی. ابو رافع کے آقا نہیں رہے, انس ابن مالک اب کس کی خدمت کریں گے. خاتون جنت بی بی فاطمہ بابا جان کہہ کے کس کے پاس جائیں گے. ابتلاء و کشمکش کا ایک دور تھا. صحابہ اکرام کی صفوں سے آہو بکا کا شور اٹھ رہا تھا. عجب منظر تھا مدینے کا اس دن. حضرت علی کرم اللہ وجہہ, حضرت عباس, زید ابن حارثہ, حضرت ابو بکر یہ لوگوں کو سمجھا رہے تھے, تسلی دے رہے تھے, تشفی دے رہے تھے. لوگ حضرت ابو بکر سے پوچھتے کہ اللہ کے نبی کہاں سے مرد خاک ہو گئے. کیا اللہ کے نبی کو مکے کے قبرستان جنت المالا لے جایا جائے گا, یا اللہ کے نبی کو مدینے میں جنت البقیع لے جایا جائے گا. اور صدیق اکبر بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے وصیت کی تھی کہ پیغمبر جس جگہ دنیا سے پردہ فرماتے ہیں اسی جگہ امانتاً قیامت تک زمین کے سینے میں آرام فرماتے ہیں. لہذا یہ شرف حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے کو حاصل ہوگا. حضرت ابوبکر نے بتایا کہ اللہ کے نبی نے وصیت کی تھی کہ آپ کی قبر کون کھودے گا, آپ کو غسل کون دے گا, آپ کو کفن کون پہنائے گا. حضرت صدیق اکبر اس کا انتظام کرتے, مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ ان کے ساتھ ہوتے, مسائل کو نمٹا رہے ہوتے, لوگوں کو سمجھا رہے ہوتے, تسلی دے رہے ہوتے. اس عالم میں ہم مسجد نبوی کے اندر کا ایک نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ حضرت عمر اپنے کمر پہ تلوار لگائے تیز قدموں سے مسجد نبوی میں ادھر سے ادھر دوڑ رہے تھے, درراتے پھر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ خبردار میرے سامنے کوئی اس بات کا ذکر نہ کرے کہ اللہ کے نبی نے دنیا سے پردہ فرمایا. یہ بات میں سن نہیں سکتا, یہ بات میں برداشت نہیں کر سکتا. خاموش ایک طرف حضرت بلال بیٹھے ہیں, حضرت عثمان غنی بیٹھے ہیں, خاموش ہیں, چپ ہیں, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, فضا میں گھورے جا رہے ہیں. نہ جانے گزری ہوئی زندگی کے کون سے واقعات ان کی نظروں کے سامنے سے گزرے جا رہے ہیں. ایسے عالم میں ایک مرتبہ حضرت بلال اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں, بے ارادہ ان کے قدم اس طرف چل دیتے ہیں, بے ارادہ چلتے چلتے مسجد نبوی کی وہ دیوار پہ آ جاتے ہیں, اس جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں سے کھڑے ہو کے وہ اذان دیا کرتے تھے. مسجد نبوی کی اس دیوار پہ پہنچنے کے بعد بے ارادہ ان کی زبان سے اذان کے کلمات نکلنے لگتے ہیں, حتیٰ کہ وہ اس مقام پہ پہنچتے ہیں جہاں ان کی زبان سے نکلتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ. تو پلٹ کے اس رخ دیکھتے ہیں جہاں ہمیشہ دیکھا کرتے تھے, ہاتھ اٹھاتے ہیں اس رخ جہاں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہوا کرتے تھے. لیکن آج اللہ کا نبی ماں نہیں ہے, آج بی بی آمنہ کا جگر گوشہ ماں نہیں ہے, آج صاحب تاج والمعراج والبراق کو بلال حبشی کی نگاہیں نہیں دیکھ سکتے. بلال حبشی کا ہاتھ گر جاتا ہے, وہ خود دیوار مسجد نبوی سے گر جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے دنیا سے پردہ فرمایا تو مسلمانوں سے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے پیچھے ایک چیز چھوڑ جا رہا ہوں, یہ چیز قرآن ہے. جب تک تم قرآن کے احکامات پر عمل پیرا ہوگے دنیا کی کوئی قوت ٹکرانے کے بعد تم سے باقی نہیں رہے گی. فتح و کامرانی کا راستہ صراط مستقیم ہے. فتح و کامرانی کا راستہ اللہ کی یہ کتاب ہے جس کے بارے میں خود رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ کتاب ہدایت ہے, تمہارے لیے دستور زندگی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کے لیے مولا علی, حضرت عباس, حضرت فضل اور زید ابن حارثہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیتے ہیں. وصیت کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ ابو عبیدہ ابن جراح اور ابو طلحہ انصاری
یہ دو نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے تھے کہ ان میں سے دونوں کو اطلاع کر دینا، جو پہلے آ جائے گا وہ قبر کھودے گا۔ ابو عبیدہ ابن جراح اس وقت اپنے گھر پر نہیں تھے، لہذا حضرت ابو طلحہ انصاری کی قسمت میں یہ شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبر مبارک کو کھودا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے کرتا نہیں اتارا گیا، غسل کے وقت اوپر سے ہی آپ کو غسل دیا گیا، اور آپ کی وصیت کے مطابق غسل کے بعد کفن پہنانے کے بعد آپ نے فرمایا تھا کہ حجرے میں مجھے چھوڑ کے تم لوگ باہر آ جانا، سب سے پہلے جبرائیل آئیں گے نماز جنازہ کے لیے۔ لہذا سب سے پہلے، اب ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت کی تو کوئی آنکھ ایسی نہیں تھی جو فرشتوں کو اس طرح سے دیکھتی، کون کون فرشتے آئے اور انہوں نے نمازیں ادا کی۔ اس کے بعد پھر تنہا تمام صحابہ کرام نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی۔ حضرت ابو بکر ہیں، مولا علی ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت عثمان ہیں، ابو طلحہ انصاری ہیں، زبیر ابن عوام ہیں، زید ابن حارثہ ہیں، خالد بن ولید ہیں، ابو دجانہ ہیں، ابو رافع اسلم ہیں، کون کون سے نام لیے جائیں، سب تنہا نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ صحابہ اکرام نماز جنازہ پڑھتے ہیں، صحابیہ نماز جنازہ پڑھتی ہیں، ام المومنین اس وقت جو تھیں وہ نماز جنازہ پڑھتی ہیں۔ اور ایک اندازے کے مطابق، اب مجھے نہیں پتا کہ اس میں اختلاف تو نہیں ہے، تقریباً یہ کہا جاتا ہے کہ شاید 36 گھنٹے یہ سلسلہ چلا، اور ہمارے نبی اس جگہ پر آرام فرما رہے ہیں جس جگہ پر مدینے پہنچنے والے گنبد خضرا کو دیکھتے ہیں۔ اس گنبد خضرا کے نیچے ہمارے آقا سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جن کا بچھونا تھا۔ میں آپ سب سے ہاتھ جوڑ کے معافی چاہتا ہوں کہ اگر میری دوران گفتگو کوئی غلط بات میری زبان سے نکلی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا، کیونکہ اس میں ظاہر سی بات ہے کہ کوئی ناموری کی بات نہیں ہے۔ ایک دل میں یہ خیال آیا، اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک بات آپ کو بتا دیں کہ نبی کا یا رب العزت پروردگار کا ذکر کرنے کا ارادہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، وہی دل میں ڈالتا ہے۔ تو اس نے میرے دل میں ڈالا، اور میں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے ایک جاہل آدمی ادھر ادھر سے کتابوں کے حوالے سے اگر کچھ نکال کے آپ تک پہنچا سکے، میں نے خالی وہ مختصر سی کوشش کی ہے۔ اس کے باوجود بھی میں یقین جانیے دل سے کہہ رہا ہوں کہ اگر اتنی سی بھی کوئی بات ہماری ناگوار گزری ہو یا کوئی بات ہماری زبان سے غلط نکل گئی ہو تو آپ کو اللہ رب العزت کا واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں معاف کر دیجیے گا، کیونکہ میرا نظریہ صرف اور صرف یہ تھا کہ 12 ربیع الاول کی جو تاریخ ہے اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے اور 63 برس کا عرصہ گزارنے کے بعد واپسی کے خاص جو واقعات ہیں وہ بیان کریں۔ اگر آپ اپنے کمنٹس میں مجھے دعائیں دے دیتے ہیں، اور اگر آپ یہ خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ یہ 63 سالہ زندگی کے بیچ کے درمیانی جو واقعات ہیں کہ نبوت کے اعلان سے پہلے کی زندگی کیسی تھی، نبوت کے اعلان سے اور 13 برس مکے میں کیسے گزرے، پھر مکے سے ہجرت فرما گئے، آپ اندازہ کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا ہے تو روح زمین پر تنہا آپ تھے جس نے اللہ رب العزت کی وحدانیت کا ذکر کیا تھا، اور جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا ہے 10 لاکھ مربع میل کے رقبے پہ لا الہ الا اللہ کا پرچم لہرا رہا تھا۔ یہ 10 لاکھ مربع میل کتنا ہوتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ پورا ہندوستان، پورا پاکستان، پورا بنگلہ دیش، یہ سب ملا دیجئے جتنا بڑا علاقہ یہ بنتا ہے، اتنے بڑے علاقے کے سربراہ مملکت کی حیثیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پیغام دیا کہ تمہیں کس طرح سے انسان بن کے انسانیت پہ چل کے کرنا ہے۔ مختصر سی کوشش تھی، مجھے کوئی بھی کمی ہو تو معاف کیجیے گا۔ بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا، آپ کے دعاؤں کا طلبگار ہوں، آپ کی محبتوں کا طلبگار ہوں۔ السلام۔